بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رات کی سیاہی میں جب دنیا کی ہر روشنی بجھ چکی ہو اور صرف ایک دل جاگ رہا ہو، ٹوٹا، بکھرا، شرمندہ دل، تو وہ لمحہ زمین پر معمولی ہو مگر آسمانوں پر شور مچا دیتا ہے۔ وہ انسان جو دن بھر دنیا کے ہنگاموں میں کھویا رہا، اب اپنے رب کے سامنے خاموش بیٹھا ہے۔ نہ کوئی نوافل، نہ کوئی لمبی دعائیں، بس آنکھوں میں نمی ہے، دل میں شرمندگی ہے اور لبوں پر ایک ٹوٹی سی سرگوشی، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں۔ اسی خاموشی میں جب ایک آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گرتا ہے تو فرشتے لرز اٹھتے ہیں اور عرش الہی پر وہ آنسو درج کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ قطرہ ہے جو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ آنسو پانی نہیں، یہ توبہ کی آگ میں پگھلی ہوئی روح ہے۔ یہ بندے کی ہار نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی جیت ہے۔ دنیا اس آنسو کو کمزوری سمجھے گی مگر آسمانوں میں سے بخشش کا تاج کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لمحے کا آنسو برسوں کے گناہ دھو دیتا ہے، اور جو دل اس قطرے کے ساتھ پگھل جائے وہ کبھی دوبارہ اندھیرا نہیں دیکھتا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک آنسو کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ ایک آنسو کیسے جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، قرآن و حدیث میں اس آنسو کا ذکر کیسے ہوا، اور آنسو سے جڑے چند واقعات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ ایک آنسو کی قیمت جان سکیں اور ایک آنسو بہا کر اللہ کی ذات سے اپنے گناہ معاف کرا سکیں۔ ناظرین، آنکھ سے گرا ہوا ایک قطرہ اکثر ہمیں معمولی سا لگتا ہے مگر بعض اوقات یہی قطرہ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ ایک مخلص آنسو جو دل کی گہرائیوں سے بہے محض پانی کا قطرہ نہیں ہوتا، وہ ندامت، توبہ اور بندگی کی علامت ہوتا ہے۔ اسلام میں آنسو کا تصور انتہائی گہرا ہے۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ روحانی بیداری کی نشانی ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ جو رات کو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی رہی۔ ناظرین، حدیث اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہائے گئے خالص آنسو وہ طاقت رکھتے ہیں جو جہنم کی آگ بجھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کے وجود میں دل وہ مقام ہے جہاں ایمان بستا ہے، احساس جنم لیتا ہے اور گناہ کا بوجھ بھی ٹھہرتا ہے۔ جب یہ دل گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے تو اس پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہوں میں ڈوبا رہے تو پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہی سیاہی روح کی روشنی کو چھپانے لگتی ہے، مگر جیسے ہی بندہ احساس ندامت سے لرز اٹھتا ہے، اس کے دل میں ایک نرمی اترتی ہے، اور اسی نرمی کا پہلا ثبوت ہوتا ہے ایک آنسو۔ یہ آنسو محض نمکین قطرہ نہیں بلکہ توبہ کا پہلا اقرار ہوتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو الفاظ سے زیادہ سچی، زیادہ گہری اور زیادہ مؤثر ہے۔ ناظرین، آنسو وہ خاموش صدا ہیں جو زمین پر گرتے ہیں مگر ان کی گونج عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ دل کے ٹوٹنے کی گواہی دیتے ہیں، اور ٹوٹا ہوا دل ہی دراصل اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ جس دل میں ندامت جاگ جائے وہاں غرور نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، روتے ہیں اور ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت دراصل ایمان کے اس مرحلے کی تصویر ہے جہاں بندہ صرف سجدہ ہی نہیں کرتا بلکہ سجدے میں پگھل جاتا ہے، اس کے آنسو بندگی کے گواہ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے گناہوں سے نفرت اور اپنے رب کی رحمت سے محبت محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی آنسو سب سے قیمتی ہے۔ وہ آنسو جو گناہ کے احساس سے بہتے ہیں، وہ پلکیں جن پر شرمندگی لرزتی ہے، اور وہ دل جو اپنے رب کے حضور جھکنے لگتا ہے۔ ایسے آنسو کسی کمزوری کا نہیں بلکہ ایمان کے
زندہ ہونے کا اعلان ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنی بربادی سے پلٹ کر رب کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یوں آنسو ندامت کا نشان نہیں بلکہ مغفرت کی کنجی بن جاتے ہیں۔ ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک اشارے سے دنیا کے دل بدل گئے، جن کے سینے میں ایمان کا نور اور رحمت کا سمندر موجزن تھا، ان کی آنکھوں سے جب آنسو بہتے تھے تو محض پانی کے قطرے نہیں ہوتے تھے بلکہ خشیت الہی کی روشنی سے لبریز موتی ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونا کمزوری نہیں بلکہ رب سے قربت کی علامت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو دراصل اس احساس کا عکس تھے کہ خالق کے سامنے بندہ ہمیشہ محتاج اور عاجز رہتا ہے، خواہ وہ کائنات کا سب سے عظیم انسان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قیام فرما تھے۔ آپ نے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر غور فرماتے رہے، آنسو بہتے گئے یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت آئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، کپڑا اور سجدہ کا سب آنسوؤں سے بھیگے ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ ہیں جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے، پھر بھی اتنا روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ناظرین، یہ جواب دراصل خشیت الہی کا عروج ہے، جہاں رونا صرف خوف سے نہیں بلکہ شکر اور محبت سے جنم لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس وقت نہیں روتی جب دنیا انکار کرتی بلکہ اس وقت روتی جب رب کی عظمت کا احساس دل پر چھا جاتا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ احساس کی گہرائی کا بھی نام ہے۔ جو دل اپنے رب کے سامنے نرم نہ ہو وہ عبادت کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت امت کے لیے دعوت فکر ہے کہ اگر معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنے رب کے سامنے لرزتا ہے تو ہم جیسے خطا کاروں کے دلوں میں کتنی عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ آنسو اس بات کا اعلان ہے کہ بندگی کا سب سے حسین لمحہ وہ ہے جب آنکھیں نرمی سے بھیگ جائیں، جب روح شکر سے بھر جائے اور جب دل کہے، اے اللہ، میں تیرا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو انسانیت کے لیے سبق ہیں کہ خشیت میں بہنے والا آنسو کمزوری نہیں بلکہ قرب الہی کا دروازہ ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، انسان خطا کا پیکر ہے، اس کے وجود میں کمزوری بھی اور ندامت کی صلاحیت بھی، مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کمزوری گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور ندامت توبہ کی طرف۔ توبہ وہ نعمت ہے جو انسان کو دوبارہ جنت کے راستے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جو ہر لمحہ کھلا رہتا ہے، چاہے انسان نے کتنا ہی گناہ کیا ہو۔ اگر وہ سچے دل سے واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی توبہ محض مغفرت کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کی محبت کا دروازہ بھی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ توبہ کب قبول ہوتی؟ علماء فرماتے ہیں جب توبہ کے ساتھ دل میں سوز ہو، زبان پر اعتراف ہو اور آنکھ سے آنسو بہہ جائیں، تو یہ آنسو ندامت کی سچی مہر ہیں۔ وہ گواہی دیتے ہیں کہ بندہ واقعی اپنے رب کی طرف لوٹ آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ندامت توبہ کا پہلا زینہ ہے، یعنی آنسو کے بغیر توبہ کا دروازہ ادھورا رہتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے لرز جاتا ہے، دل میں درد اٹھتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو یہی وہ لمحہ ہے جب آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا پھر یاد کر کے رونے لگا، گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ رب کو ندامت کے آنسو کتنے عزیز ہیں۔ وہ آنسو جو کسی کی آنکھ سے نکلتے ہیں مگر سیدھا عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ آنسو جہنم کی آگ کے لیے بجھانے والا پانی ہے۔ ناظرین، توبہ دراصل گناہ سے فرار نہیں بلکہ گناہ کے داغ کو دھونے کا عمل ہے، اور یہ دھلائی کسی الفاظ سے نہیں ہوتی بلکہ آنسوؤں سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین فرماتے تھے، جب تم کسی رات تنہائی میں اپنے گناہوں پر روتے ہو تو سمجھ لو
تمہارا رب تمہیں اپنی محبت میں بلا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ایسا آنسو جو دل سے نکلے وہ صرف رخسار نہیں بھگوتا بلکہ قسمت بھی بدل دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے خالق سے کہتا ہے، اے رب میں تھک گیا ہوں گناہوں سے، اب تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور رب کہتا ہے، آجا، میں نے تیرے سارے گناہ مٹا دیے۔ یوں ایک سچا آنسو توبہ کی مہر بن جاتا ہے، جو نہ صرف دل کو نرم کرتا ہے بلکہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، انسان کے آنسو محض پانی کے قطرے نہیں ہوتے، یہ دل کے بوجھ، روح کی تڑپ اور ایمان کی گہرائی کے نشان ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندے، انبیاء اور صالحین ان آنسوؤں کی حقیقت کو سب سے بہتر سمجھتے تھے۔ ان کے رونے میں کمزوری نہیں بلکہ روح کی بلندی چھپی تھی۔ یہی آنسو ان کے اور اللہ کے درمیان تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ بن گئے تھے۔ انبیاء کے آنسوؤں سے جڑے چند واقعات آپ کی گوشے گزار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا تو ان کے دل پر ندامت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے نہ دنیا دیکھی تھی نہ جدائی کا دکھ، مگر سب سے بڑا غم یہ تھا کہ وہ اپنے رب کے قرب سے محروم ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 200 سال تک آنسو بہائے، ہر صبح اور ہر شام اللہ کے حضور جھکتے، سجدے میں روتے اور کہتے، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہی وہ آنسو تھے جنہوں نے انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ نے فرمایا، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ناظرین، یوں انسان کی زمین پر واپسی گناہ سے نہیں بلکہ آنسو سے شروع ہوئی۔ یہ وہ آنسو تھے جنہوں نے خدا کی رحمت کو پکارا اور رحمت نے جواب دیا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، اپنی آواز کی خوبصورتی اور ذکر الہی میں خشوع کے لیے مشہور تھے، مگر اس بادشاہ کا سب سے بڑا تاج اس کے آنسو تھے۔ جب وہ رات کے آخری پہر اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے تو آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی، ان کی تسبیح پرندوں اور پہاڑوں تک پہنچ جاتی تھی، گویا پوری کائنات ان کے آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ کہتے تھے، اے میرے رب میں کمزور ہوں، میری لغزشوں پر رحم کر اور اپنی محبت میں مجھے ڈبا دے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے سے زمین نرم ہو جاتی تھی۔ ان کی ندامت نے ان کے مقام کو اس قدر بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقتور کہا، اور آپ کی اصل طاقت توبہ اور نرمی میں تھی۔ ناظرین، روایت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنسوؤں کا تذکرہ بھی تھا۔ یاد رکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنسو بھی عشق، صبر اور امید کی علامت ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوئے تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اپنے دکھ کو صرف اللہ کے سامنے بیان کر فرمایا، میں اپنا غم اور دکھ صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ آپ کے آنسوؤں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے آنسو کسی کمزوری کا نہیں بلکہ ایمان کے استحکام کا ثبوت تھے۔ برسوں کے صبر اور رونے کے بعد اللہ نے انہیں یوسف سے ملا دیا اور ان کی بینائی واپس لوٹا دی۔ گویا ان کے آنسو اندھیرا نہیں لائے بلکہ نور امید بن گئے۔ ناظرین، یاد رکھیں، صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے بھی راتوں کو اپنے رب کے حضور روتے تھے۔ حسن بصری فرماتے تھے، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گناہ کم تھے مگر ان کے آنسو زیادہ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آنسو دل کی صفائی ہیں، جو دل نہیں روتا وہ جلدی سخت ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو وہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سب واقعات ایک حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک رونے والی آنکھ سب سے زیادہ محترم ہے۔ یہ آنسو محض پانی نہیں بلکہ وہ نوری قطرے ہیں جو روح کو دھوتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے مقرب بندے، اولیاء کرام، وہ لوگ تھے جن کے دل دنیا کے شور سے نہیں بلکہ آخرت کے خوف اور محبت الہی کے جذبے سے لرزتے تھے۔ ان کے چہرے نور سے منور اور آنکھیں اکثر
آنسوں سے تر رہتی تھیں۔ وہ روتے تھے مگر ان کا رونا دکھ یا کمزوری کا نہیں بلکہ روح کی نرمی اور ایمان کی گہرائی کا مظہر تھا۔ ان کے آنسو عبادت کا حصہ بن گئے اور ان کا گریہ قرب الہی کی علامت تھا۔ آئیے آپ کو اللہ والوں کے آنسوں سے جڑے چند واقعات بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت حسن بصری وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا دل ہمیشہ آخرت کی یاد سے بیدار رہتا تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ جب وہ دوزخ کی آیات تلاوت کرتے تو ان کی آواز کانپ جاتی، چہرے پر رنگ بدل جاتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، میں ہنستا ہوں تو دل رو رہا ہوتا ہے کیونکہ مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب اللہ پوچھے گا، اے بندے تو نے میری نافرمانی کیوں کی؟ یہ جملہ سن کر ان کے شاگرد بھی بے اختیار ہونے لگتے۔ ان کا رونا صرف خوف پر مبنی نہ تھا بلکہ اس میں محبت کا درد بھی شامل تھا۔ وہ اللہ سے ڈرتے بھی تھے اور اسی سے سب سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے۔ ان کے آنسو ان کی عبادت کا سب سے خوبصورت حصہ بن گئے تھے، ایک ایسی عبادت جو الفاظ سے نہیں دل کی گہرائی سے ادا ہوتی تھی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم بن ادھم کی توبہ کا واقعہ بھی معروف ہے۔ روایت بتاتے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی تھیں۔ ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ اکثر روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، جب بھی اپنی خطا یاد آتی ہے دل پگھل جاتا ہے، اور دل پگھلے تو آنکھ بہنے لگتی ہے۔ ناظرین، الفاظ آپ کی روح کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے شہزادے تھے مگر اللہ کی محبت میں تخت و تاج چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی۔ ان کے آنسو گناہوں کے دھبے مٹانے کا ذریعہ بن گئے اور ان کا گریہ ایک زندہ توبہ بن گیا۔ یاد رکھیں، اولیاء اللہ کے نزدیک رونا ایک راز تھا، دل اور رب کے درمیان چھپی گفتگو۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آنکھ اللہ کے خوف یا محبت میں بہہ جائے تو آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جب بندہ رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے رو پڑتا ہے تو فرشتے اس کے آنسوؤں کو قیمتی موتیوں کی طرح جمع کرتے ہیں۔ ان کے آنسو محض دکھ کا اظہار نہیں بلکہ ایمان کی علامت تھے۔ وہ آنسو جن میں خوف بھی تھا، امید بھی، محبت بھی اور عاجزی بھی، یہی آنسو ان کے لیے شفاعت بن گئے، یہی ان کی نجات، یہی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ بن گئے۔ یاد رکھیں، اسلام میں رونا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی گہرائی کی علامت ہے۔ آنکھ سے بہنے والا آنسو اگر اللہ کے خوف یا اس کی محبت میں نکلے تو بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ آنسو محض پانی کے چند قطرے نہیں، یہ روح کی نرمی، دل کی زندگی اور بندگی کا اعلان ہے۔ قرآن و سنت نے رونے کو ایک ایسی عبادت قرار دیا ہے جو دل کو جھکاتی ہے اور روح کو پاک کرتی ہے۔ بات کی جائے قرآن میں آنسو کے ذکر کی تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر رونے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، روتے ہیں اور ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، آیت بتاتی کہ جب مومن قرآن سنتا ہے یا اللہ کی آیات پر غور کرتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے اور آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہی کیفیت خشوع ہے، یعنی دل کا جھک جانا، جو ایمان کی سب سے اعلیٰ حالت ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں رونے کی فضیلت اور بھی واضح انداز میں بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ یہ حدیث اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اگر انسان کو آخرت کی حقیقت، قبر کی تاریکی، حساب کے سخت مرحلے اور اللہ کی عظمت کا اندازہ ہو جائے تو اس کی ہنسی کم اور گریہ زیادہ ہو جائے۔ ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نکل آئے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس آنسو کی قیمت بتاتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ بہہ نکلے۔ ایک لمحے کی ندامت، ایک قطرہ آنسو اور ایک سچی توبہ بندے کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جو شخص تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ حدیث اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب بندہ اکیلا ہو، سب سے کٹ جائے اور صرف اپنے رب کے حضور دل کھول کر رو دے۔
ایسے آنسو نہ کسی کے سامنے دکھاوے کے ہوتے ہیں، نہ کسی مقصد کے لیے، یہ خالص محبت، خوف اور عاجزی سے جنم لیتے ہیں۔ یوں قرآن اور حدیث ہمیں سکھاتے ہیں کہ رونا دراصل بندگی کا سب سے سچا اظہار ہے۔ وہ آنسو جو اللہ کے لیے بہے، وہ کسی گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ وہ دل جو روتا ہے دراصل صاف ہو جاتا ہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے تر ہوتی ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ ناظرین، یاد رکھیں، جس آنسو کے دنیا میں انسان کی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ آنسو انسانی جسم کی کمزوری نہیں بلکہ روح کی طاقت کا اظہار ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے ظاہری وجود سے اوپر اٹھ کر اپنے باطن سے ملاقات کرتا ہے۔ رونا دراصل انسان کے دل کی صفائی ہے، ایک ایسی کیفیت جس میں بندہ دنیا کی غفلت، گناہوں کے بوجھ اور خود فریبی کے پردے اتار دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے حضور رو پڑتا ہے تو اس کے اندر کی ساری سختی پگھل جاتی ہے۔ وہ دل جو کبھی غافل تھا بیدار ہو جاتا ہے۔ رونے سے بندے کے اندر نرمی آتی ہے، جو ایمان کی نشانی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان دلوں کو پسند نہیں کرتا جو سخت ہو گئے ہوں، اور نہ ان آنکھوں کو جو کبھی نہ روئیں۔ یاد رکھیں، روحانی طور پر آنسو ایک کتھارسس یعنی باطنی صفائی کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر روتا ہے تو نہ صرف احساس جرم کو دھوتا ہے بلکہ اپنے اندر امید رحمت کو بھی جگاتا ہے۔ یہ آنسو دل کی زمین کو زرخیز بناتے ہیں، جہاں ایمان کے بیج دوبارہ اگنے لگتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص پہلو یہ ہے کہ وہ رونے والے دل کو بھی کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے رب، میں تھک گیا ہوں، میں کمزور ہوں، مگر تیری طرف لوٹ آیا ہوں، تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ ایک لمحہ جب آنسو بہتا ہے دراصل ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے، بندے اور رب کے درمیان وہ مکالمہ جو لفظوں کے بغیر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، رونا انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، یہ غرور توڑتا ہے اور دل کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں بندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لمحے بندہ سمجھتا ہے کہ اصل سکون نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں، بلکہ ایک سچے آنسو میں ہے جو دل سے نکل کر اللہ کے حضور پہنچ جائے۔ یوں ایک آنسو نہ صرف انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے بلکہ اس کی روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے اور دل میں جنت کی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، یقیناً ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آنسو جہنم کیسے بجھا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، جملہ بظاہر چھوٹا ہے مگر معنی میں سمندر رکھتا ہے۔ ایک آنسو جہنم بجھا دیتا ہے، یہ وہی بات ہے جو ظاہر میں محال لگتی ہے مگر حقیقت میں ایمان اور رحمت الہی کا سب سے بڑی گواہی ہے۔ انسان کے گناہ پہاڑوں جیسے ہوں، لیکن جب دل سے ندامت اٹھے اور آنکھ سے سچا آنسو بہہ جائے تو قطرہ اللہ کے غضب پر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ آنسو محض پانی نہیں، یہ روح کی گواہی، دل کی توبہ اور ایمان کی حرارت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یہی رحمت اس وقت جوش میں آتی جب بندہ ندامت سے لرز جائے، اس کے دل سے خوف کی چنگاری اٹھے اور وہ کہے، اے میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ اس لمحے زمین و آسمان کے درمیان کوئی چیز باقی نہیں رہتی جو اس بندے کے اور مغفرت کے درمیان حائل ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جب بندہ رو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے گناہ مٹا دو، اور اگر لکھ چکے ہو تو یاد سے بھی نکال دو، کیونکہ میں نے اس پر رحم کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کے آنسو گویا جہنم کی آگ پر رحمت کا پانی بن کر گرتے ہیں۔ جہنم کا وجود عدل کی علامت ہے، مگر ایک آنسو رحمت کی دلیل، اور اللہ کی رحمت اس کے عدل پر ہمیشہ غالب آتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے کو اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک اس کے دل میں خوف الہی زندہ ہے، اور وہ خوف اکثر آنکھ کے ایک قطرے میں چھپا ہوتا ہے۔ وہی قطرہ قیامت کے دن بندے کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے بہے وہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ فرشتے اسے جمع کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ترازو جھول رہا ہوگا، وہی آنسو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور پلڑا جھک جائے گا۔ اس دن انسان سمجھے گا کہ میرے ایک آنسو نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔
یہی آنسو انسان کی روح کی زندگی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ خود کو نہیں بلکہ اپنے رب کو دیکھتا ہے، اور جب رب کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے تو پھر جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جاتی۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک سچا آنسو صرف پانی کا قطرہ نہیں بلکہ نور کا دریا ہے۔ وہ قطرہ جو زمین پر گرتا ہے، آسمان پر چڑھ کر جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہی ہے اللہ کی رحمت کا کرشمہ کہ بندے کے گناہوں کی شدت پر نہیں بلکہ اس کے آنسو کی سچائی پر فیصلہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کے آنسو محض احساس نہیں، ایک عبادت ہیں، مگر عبادت تب نصیب ہوتی ہے جب دل بیدار ہو جائے۔ رونا کسی دکھ کا نتیجہ نہیں بلکہ کسی ادراک کا انعام ہوتا ہے، اور یہ ادراک صرف اس دل کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے رب کو پہچان لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے وہ بابرکت آنسو بہیں جو جہنم کی آگ بجھا دیتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کی عظمت پر غور کیجیے۔ جب انسان کائنات کی وسعتوں میں اس کے کرشمے دیکھتا ہے اور اپنی بے بسی کو محسوس کرتا ہے تو دل خود جھک جاتا ہے، اسی جھکاؤ سے آنکھ بھیگنے لگتی ہے۔ پھر اپنے گناہوں کو یاد کریں، ان لمحوں کو جن میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جب انسان اپنے ماضی کا سامنا کرتا ہے تو شرمندگی ندامت میں بدل جاتی ہے، اور یہی ندامت توبہ کا پہلا قطرہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد تنہائی میں اللہ سے بات کریں، رات کے سناٹے میں جب دنیا سو رہی ہو، دل کی بات رب سے کیجیے۔ کوئی بڑا خطبہ نہیں، صرف ایک سادہ سا جملہ، اے اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ جملہ اکثر دل کے بند دریچے کھول دیتا ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت یا سماعت اختیار کریں، خاص طور پر وہ آیات جن میں دوزخ، حساب اور رحمت الہی کا ذکر ہے۔ یہ آیات دل کے اندر وہ لرزہ پیدا کرتی ہیں جو آنکھوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، ان کا امت کے لیے رونا، ان کی دعائیں، ان کا خوف خدا، جب یہ سب یاد آتا ہے تو انسان کی آنکھیں خود گواہی دیتی ہیں کہ وہ دل زندہ ہے جو اللہ کے خوف اور محبت میں روتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں تو نم ہیں مگر دل خشک ہو چکے۔ ہم دنیا کے چھوٹے دکھوں پر رو پڑتے ہیں مگر اپنے گناہوں پر دل نہیں لرزتا۔ کسی فلم کا منظر دل کو دہلا دیتا ہے مگر قرآن کی آیت دل میں ارتعاش پیدا نہیں کرتی۔ یہ وہ زوال ہے جہاں جذبات تو باقی ہیں مگر احساس ندامت مر چکا ہے۔ ہم نے اپنی روح کو دنیا کے شور میں دفن کر دیا ہے۔ دل اب لائکس، ویوز اور تعریفوں سے خوش ہوتا ہے مگر سجدے کی لذت اور آنسو کی طہارت بھول چکا ہے۔ یہی وہ خشک سالی ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی روح کو دوبارہ جگائیں، دل کو نرم کریں اور اس احساس کو زندہ کریں جو نبیوں، صدیقوں اور صالحین کے دلوں میں تھا۔ یاد رکھیے، رونا کمزوری نہیں، یہ ایمان کی حرارت ہے جو دل میں اتر کر انسان کو جنت کے راستے پر لے جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آنسو تقدیر بدل سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے دل کی سچائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سچائی پسند ہے۔ وہ بندہ جو رات کی تاریکی میں رو کر کہے، یا اللہ میں خطا کار ہوں مگر تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تو عرش سے آواز آتی، میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، یہی آنسو ہیں جو جہنم کی آگ بجھا دیتے ہیں، یہی آنسو ہیں جو دل کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ آنسو عطا فرمائے جو مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، اور وہ دل عطا کرے جو اس کے خوف اور محبت سے نرم رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔